بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، ایک بندے نے وضو کیا ہے اور اسے یقین ہے کہ اس نے وضو کیا ہے، لیکن بعد میں اسے یہ شک پڑ جاتا ہے کہ کیا اس کی جو ہے وہ ریح خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ شک اسے پڑ جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ ریح جو ہے وہ خارج ہوئی نہیں ہوتی، انہیں شک رہتا ہے کہ جو ہے ہوئی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو یقین ہے کہ ریح خارج نہیں ہوئی لیکن شک پڑ رہا ہے کہ ریح خارج ہوئی ہے نہیں ہوئی، تو میرے عزیز دوستو، آپ کا جو یقین ہے اسے شک توڑ نہیں سکتا۔ آپ نے اپنے یقین کے اوپر عمل کرنا ہے۔ کبھی بھی آپ کو شک ہو جائے اس معاملہ میں تو آپ نے اپنے شک کی وجہ سے یہ نہیں سمجھنا کہ آپ کا وضو جو ہے وہ باطل ہو گیا۔ آپ دیکھیں کتاب ہے مسائل الشیعہ۔ قال علی علیہ السلام من قان علی یقین ثم شک۔ مولا کا فرماتے ہیں ایک بندے کو یقین تھا پھر اسے شک ہو گیا، کیا کرے؟ مولا کا فرماتے ہیں فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِ۔ مولا کا فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے وہ اپنے یقین پر رہے، ٹھیک ہے؟ اسے شک ہے تو شک کی پرواہ نہ کرے، وہ اپنے یقین کے اوپر جائے قائم رہے۔ کیا فرمایا؟ فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ۔ مولا کا فرماتے ہیں جو شک ہوتا ہے نا، اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یقین کو باطل کرے، یقین کو توڑ دے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس مسئلے کو اور زیادہ جو ہے وہ تھوڑا اس کی جو ہے وہ عادی سہل بحث سے جو ہے وضاحت کرتے ہیں کہ مولا آقا نے فرمایا کہ ایک بندے کو شک ہو گیا، وہم ہو گیا ہے کہ اس کی ریح خارج ہو گئی ہے، تو اس کا وضو باطل نہیں ہوا، وہ اسے چاہیے وہ اپنے جو ہے یقین پر عمل کرے۔ آپ دیکھیں مولا آقا فرماتے ہیں کہ ان الشیطان ینفخ فی دبر الانسان حتی یخیل الیہ انہ قد خرجت منہ روح۔ مولا کو فرماتے ہیں بعض کا بندے کو جو ہے وام ہوتا ہے، کسی وجہ سے وام ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ ریح جو ہے خارج ہوئی ہے۔ پھر مولا کا فرماتے ہیں ولا ينقض وضوءہ۔ مولا کو فرماتے ہیں کہ وہ نہ سمجھے کہ اس کا وضو جو ہے ٹوٹ گیا، اسے وام ہے، یقین تو ہے نہیں، جی شک پڑا ہے، اسے وام ہوا ہے، یقین نہیں ہے کہ اس کی جو ہے ریح خارج ہوئی ہے، تو وہ اپنا وضو جو ہے برقرار سمجھے۔ مولا کا فرماتے ہیں کب تک؟ تب تک الا ریح یسمعها او یجد ریحها۔ مولا کا فرماتے ہیں جب تک اس کی جو ہے وہ اگر وہ سمجھ رہا ہے، وام جو ہے ہوا پڑا ہے اسے کہ میری جو ریح خارج ہوئی ہے، اسے بو محسوس ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، پھر یعنی اس کی ریح خارج ہوئی ہے، یا اس نے آواز سنی ہے، ریح خارج ہونے کی، آواز خارج ہونے کی اس نے آواز سنی ہے، پھر وہ جو ہے اس کا وضو جو ہے وہ 100% ٹوٹ گیا ہے، آپ اسے چاہیے وضو کرے، ٹھیک ہے؟ میرے عزیز دوستو، ایک بندے کو وام ہوا ہے، شک ہے کہ اس کی آواز جو ہے وہ خارج ہوئی ہے، یقین کی بات نہیں کر رہا ہے، یقین والی حدیث میں آگے پڑھنے لگا۔ مولا کو فرماتے ہیں کہ بندے کو وام ہے، شک ہے کہ اس کی ریح خارج ہوئی ہے نہیں، تو کرے گا کیا؟ اگر اسے بو محسوس ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، ہوئی ہے، اگر جو آواز اس نے سنی ہے ٹھیک ہوئی، اگر نہیں تو پھر اس کا وضو صحیح ہے۔ اپنے وہ یقین کو جو ہے وہ شک کے ساتھ جو ہے وہ نہ توڑے۔ لیکن پھر مولا کا نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ایک بندے کو یقین ہے کہ اس کی ریح خارج ہوئی ہے، یقین ہے کیوں کہ تو پھر تو وضو جو ہے باطل ہے۔ دیکھیے مولا کا کیا فرماتے ہیں، مولا کا فرماتے ہیں مولا کا سے پوچھے گا سألت عن رجل یکون فی الصلاۃ فیعلم ان ریحا قد خرجت۔ مولا کا سے پوچھے گا کہ ایک بندہ نماز میں ہے اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کی ریح خارج ہوئی ہے، اس کی ہوا خارج ہوئی، مقام بہانہ سے اس کی ہوا خارج ہوئی، فلا یجد ریحها ولا یسمع صوتها، اسے یقین ہے کہ اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہوا خارج ہوئی ہے، لیکن نہ اس نے آواز سنی ہے اور نہ ہی اسے جو ہے وہ بو آئی ہے۔ پچھلے میں کیا تھا کہ بندے کو شک ہے، یقین نہیں ہے، لیکن اسے نہ بو آئی ہے نہ اسے جو ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں اس کی آواز سنی ہے، تو اس کا وضو ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں بندے کو یقین ہے اس کی آواز خارج ہوئی ہے اور نہ اس نے جو ہے وہ سنا ہے، آواز سنی ہے اور نہ جو ہے اسے بو آئی ہے، تو کیا ہے اس کا وضو باطل ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ قال مولا کا نے فرمایا یعید الوضوء والصلاۃ۔ مولا کا فرماتے ہیں
کہ وہ کیا کرے، اپنی نماز کا اعادہ کرے، وضو کا اعادہ کرے۔ میرے عزیز دوستوں، کسی بندے کو یقین ہے اور اسے شک ہوا ہے تو وہ شک کو چھوڑے، وہ یقین کے اوپر جو ہے وہ عمل کرے۔ لیکن کسی بندے کو یقین ہو گیا کہ جاری جو ہے وہ خارج ہوئی ہے تو پھر تو یقین ہے، ٹھیک ہے نا، پھر تو وہ جو ہے باطل ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ مسئلہ یہ تھا کہ بہت سارے بندوں کو یہ حالت نماز میں یا عام حالت میں محسوس ہوتا رہتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ ہوا جو ہے وہ خارج ہوئی ہے۔ اگر وہ یقین کی منزل پر ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن شک ہے تو شک کو جو ہے وہ جانچیں گے۔ اگر جو ہے وہ سمیل اسے آ رہی ہے یا اسے وہ اسے کیا کہتے ہیں آواز آئی ہے تو پھر تو حتمی بات ہے کہ اس کی جاری خارجی ہے۔ وَإِلَّا اگر ایسا نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں وضو کو سمجھے کہ اس کا وضو ٹھیک ہے، اور وہ اپنی جو اس کی جو نمازیں ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، ان کا بھی اعادہ کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، وضو کا مسئلہ، وضو کا چیپٹر جو ہے وہ بہت بڑا ہے، تو میرے عزیز دوستو انتظار فرمائیں، آگے جو ہے مزید ویڈیو جو ہے وہ کیفیت وضو پر کے وضو کی کیفیت کیا کیسے کرنا ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ احادیث اہل بیت کی روشنی میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں میری گفتگو آپ کو پسند آتی ہوگی، اور اگر پسند آتی ہے مجھے میرے ساتھ سپورٹ کریں، آپ میری ویڈیو کو لائک کیا کریں، ضرور لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اور دیگر مومنین تک جو ہے وہ ویڈیوز جو ہے وہ ہماری ضرور پہنچایا کریں۔ میرے عزیز دوستو، ایک مدرسہ جو ہے وہ بہت جلد جو ہے اس کا قیام جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے آپ کے تعاون سے جو ہے وہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، آپ کا تعاون جو ہے وہ انشاءاللہ ہم یہ یقین آپ کو دلاتے ہیں کہ درست جگہ پہ استعمال ہوگا، بی آپ سے راضی ہوں گی۔ مولا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، ائمہ معصومین علیہ السلام آپ سے راضی ہوں گے۔ آپ جو ہے وہ تھوڑے سے تھوڑا تعاون بھی ہمارے ساتھ کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تعاون کریں، اور یہ ہمارے ویڈیو کیسا جس میں میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں یہ دیگر مومنین تک پہنچایا کریں۔ یہ ہر بندہ جو ہے وہ ہر بندے کا جو ہے وہ فریض ہے، وہ جو ہے اس طرح کا جو ہے وہ ادارہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ تعاون کرے، کیونکہ ہماری نسلیں دیکھیں نا دوسرے لوگوں نے کتنے مدارس بنا لیے ہیں، ٹھیک ہے نا، آج ہمیں ہر جگہ پہ جو ہے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ان مدارس کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو علم ہے، بہرحال علوم اہل بیت روشنی ہے، شعور ہے، آگہی ہے، عقل ہے، بصیرت ہے، تو علوم اہل بیت جو ہے وہ اس نور کو آگے مزید پھیلانے کے لیے جو ہے وہ آپ کا تعاون مجھے درکار ہے۔ میرے عزیز دوستو، بایو میں جو ہے وہ ہمارے لنکس لگے ہوئے ہیں، آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، جیز کیش اکاؤنٹ نمبر لگا ہوا ہے، بینک اکاؤنٹ لگا ہوا ہے، آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے تعاون کر سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، تفصیلات ہم سے جو ہے آپ لے سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں آج ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ خدا تعالیٰ دعا ہے ہماری کہ خدا تعالیٰ ہمیں جو ہے مکتب اہل بیت کی بہترین خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔